مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7932۔ اسے امام ابن حبان نے بھی نقل کیا، امام حاکم نے بھی اسے نقل فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ جملہ بہت اہم ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ انی اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی، اے اللہ کے رسول میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور میری آنکھوں کو قرار مل جاتا ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیے، میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، میری آنکھوں کو قرار مل جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں نیند میں یہ شرف عطا فرمائے۔ جاگتے میں تو ہمارے مقدر میں نہیں ہے، نیند میں اللہ ہمیں یہ شرف عطا فرمائے اور ہمارا مقدر جاگ جائے۔ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانبئنی عن کل شیء، مجھے ہر چیز کے بارے میں خبر بتائیے، ہر چیز کی اصل کیا ہے، ہر شے جو ہے اس کی اصل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا، فرمایا پانی ہر چیز کی اصل ہے۔ اب اس جملے کو آپ سمجھ جائیے گا، ہر جاندار جو ہے وہ پانی سے بنا، ہر شے جو ہے اس کی تخلیق کس سے ہوئی؟ پانی سے ہوئی۔ اب اس کے اندر بہت ساری تفصیل ہے کہ یا تو ہر شے کا اصل مادہ پانی ہے جس سے وہ بنا، یا ہر شے کے اندر جو کثیر تعداد میں سب سے زیادہ عنصر پایا جاتا ہے وہ پانی ہے۔ انسان کے ساتھ یہ دونوں معاملات ہیں کہ انسان بنا بھی پانی سے اور انسانی جسم میں پانی کی مقدار بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا امر بتائیے، کوئی ایسا کام بتائیے کہ میں اس کام کو کروں، آپ جو مجھے نصیحت دیں میں اس نصیحت کو پکڑ لوں، اور ایسی نصیحت ہو کہ جب میں اس نصیحت کو پکڑ لوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ہے نا ہمارے لیے کتنا خوش قسمتی والا معاملہ کہ ہمیں کتنا ایک حسین خزانہ مل رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز بتائیے، ایسی نصیحت بتائیے، ایسا امر بتائیے کہ اگر میں اسے پورا کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلا افش السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ، اور طعام لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جہاں تمہیں معاملہ ایسا ملے دسترخوان اپنا کشادہ کر دو۔ تیسرا وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، تعلق توڑو نہیں، تعلق جوڑو، تعلق منقطع نہیں کرو، صلہ رحمی کرو۔ چوتھا وقم باللیل والناس نیام، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کرو جب لوگ سو رہے ہوں اور تم کھڑے ہو اللہ کے حضور قیام میں کھڑے ہو۔ اے ابو ہریرہ یہ کام کر لو، افش السلام واطعم الطعام وصل الارحام وقم باللیل والناس نیام۔ کیا کرو؟ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور اس وقت قیام کرو جب لوگ سو رہے ہوں۔ فرمایا ثم ادخل الجنہ بسلام، کیا کرو گے؟ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک تو ہے کہ ویسے جانا، یہ جملہ بڑا اعزازی طور پہ ہے کہ یہ کام کر لو تو عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے امور سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا ہے سلام، دوسرا ہے اطعم الطعام، دسترخوان کو کشادہ کرنا۔ میری والدہ مجھے ایک نصیحت کیا کرتی ہیں کہ اگر اس بات کو آپ بھی اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائیں، آپ کے گھر میں کوئی آ جائے اسے پانی پلانے کی ہمت ہے تو پانی اسے پلا دیں، یہ نہیں کہ وہ قبرستان سے ہو کے جا رہا ہے۔ یہ واطعم الطعام، کہ اسے کھانا کھلائیں۔ تیسرا کہ صلہ رحمی کرنا،
جو تم سے تعلق توڑتا ہے اس کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کرو۔ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ وہ یہی کہہ دے گا نا کہ اسے کوئی معاملہ نہیں آتا، اسے کوئی بات نہیں، وہ آپ کی غیرت کے حوالے سے کوئی بات کر دے گا نا۔ تو آپ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ذہن میں رکھیں کہ مجھے رب نے حکم دیا، اس کے محبوب نے حکم دیا تعلق جوڑنے کا۔ یہ 100 بار منقطع کرتا رہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اور آخری جو جملہ ہے نا وہ بہت اہم ہے، یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ رات کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا۔ یہ ایسی نعمت ہے، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ اس نعمت کو اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے کہ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بن جائیں جب سارے لوگ سو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔